بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی بچوں، آج ہم پڑھیں گے پہلی فتح، جو کہ نسیم حجازی کا لکھا ہوا ناول ہے۔ سب سے پہلے نسیم حجازی کے بارے میں۔ نسیم حجازی کا اصل نام محمد شریف ہے۔ نسیم حجازی کے نام سے انہوں نے شہرت پائی تھی۔ علمی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ لکھنے لکھانے کا شوق بچپن ہی سے تھا۔ انہوں نے زیادہ تر تاریخی ناول لکھے جو بہت مقبول ہوئے۔ اس میدان میں عبدالحلیم شرر کے بعد ان کا مقام نمایاں ہے۔ ان کے ناولوں میں داستان مجاہد، محمد بن قاسم، آخری چٹان، انسان اور دیوتا، خاک و خون، شاہین، کیسر و کسریٰ، قافلہ حجاز وغیرہ ان کے مشہور تاریخی ناول ہیں۔ سفر نامے اور طنز و مزاح کے موضوع پر بھی انہوں نے قلم اٹھایا۔ ان کی تحریریں ایمان افروز اور مجاہدانہ جوش و جذبے سے بھرپور ہیں۔ یہ بچوں ایک ناول ہے جو کہ انہوں نے لکھا ہے پہلی فتح کے نام سے۔ نسیم حجازی نے ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں انوکھا، منفرد۔ جی، صبح کی نماز کے بعد دمشق کے لوگ بازاروں اور مکانوں کی چھتوں پر کھڑے محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ دمشق ہے شام کا صدر مقام، دنیا کے چند قدیم شہروں میں سے ایک ہے۔ مسلمانوں نے یہ شہر 635 میں حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں فتح کیا تھا۔ محمد بن قاسم برصغیر پاک و ہند کا اولین مسلم فاتح، 17 سالہ نوجوان جس نے سندھی راجاؤں کے ظلم و ستم کا خاتمہ کر کے جنوبی ایشیا میں اسلام کی اشاعت کے دروازے کھول دیے تھے۔ یہ حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا اور انتہائی قابل نوجوان تھا۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ فوج کی قیادت ایک 17 سالہ نوجوان کے سپرد تھی۔ دمشق سے لے کر بصرہ تک راستے کے ہر شہر اور بستی سے کئی کم سن لڑکے اور نوجوان اور بوڑھے اس فوج میں شامل ہوئے۔ کوفہ اور بصرہ میں محمد بن قاسم کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی۔ جی، کوفہ اور بصرہ ہے بچوں عراق کا ایک خوبصورت شہر ہے جسے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے آباد کیا گیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی دریائے دجلہ سے ایک نہر نکال کر بصرہ تک لائی گئی تھی۔ کوفہ دریائے فرات کے کنارے ایک خوبصورت بستی جسے حضرت عمر کے حکم سے باقاعدہ شہر کی شکل دی گئی تھی۔ جلد ہی یہ شہر عالم میں مشہور ہو گیا۔ حضرت عمر نے اسے راس الاسلام کا نام دیا، جبکہ حضرت علی نے اس شہر کو اپنا دارالخلافہ بنایا تھا۔ اور نوجوان عورتیں اپنے شوہروں، مائیں اپنے بیٹوں اور لڑکیاں اپنے بھائیوں کو نوجوان سالار کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہنے پر آمادہ کر رہی تھیں۔ غیرت مند قوم کی ایک بے کس بیٹی کی فریاد پکار بصرہ اور کوفہ کے ہر گھر میں پہنچ چکی تھی۔ بصرے کی عورتوں میں بچوں، اب یہاں پر یہ ذرا میں آپ کو اس واقعہ کی تفصیل بتا دوں کہ یہ بے کس بیٹی کی فریاد کا جو ذکر کیا گیا ہے یہ کیا ہے۔ بچوں، یہ ناول میں جو دور دکھایا گیا ہے، جس حکمران کا دور وہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے، وہ تھا بنو امیہ کے خلیفہ ولید بن عبد الملک کا عہد حکومت تھا، اور اس کے دور میں حجاج بن یوسف عراق کا حکمران تھا۔ ٹھیک ہے، حجاج بن یوسف عراق کا حکمران تھا،
اور یہ ایک قافلہ آ رہا تھا سمندر سے، جس کے ساتھ سامان تھا، عورتیں تھیں، بچے تھے۔ ان قافلوں کو جو بحری قزاق تھے، یعنی بحری ڈاکو جو تھے، انہوں نے لوٹ لیا اور عورتیں اور بچوں کو قید کر لیا۔ ان قیدیوں میں سے ایک لڑکی تھی، ناہید اس کا نام تھا۔ اس نے ایک خط لکھا تھا حجاج بن یوسف کے نام، اور اسے یہ غیرت دلانے کی کوشش کی تھی کہ اگر تمہارے دور حکومت میں عورتیں اور بچے قید ہو جائیں، ان کے سامان کو لوٹ لیا جائے، تو تمہیں حکمران نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی بات پر حجاج بن یوسف کے اندر اتنی غیرت جاگی کہ اس نے اپنے کم سن بھتیجے محمد بن قاسم کو سندھ کی فتح کے لیے نامزد کیا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور بصرے کی عورتوں میں زبیدہ یہ حجاج بن یوسف کی بیٹی تھی اور محمد بن قاسم کی بیوی تھی۔ ٹھیک ہے، زبیدہ حجاج بن یوسف کی بیٹی تھی اور محمد بن قاسم کی بیوی تھی۔ اس نے گھر گھر جا کر تبلیغ کا کام کیا تھا، اور کے باعث یہ جذبہ پیدا ہو چکا تھا کہ ناہید کا مسئلہ قوم کی ہر بہو بیٹی کا مسئلہ ہے۔ ناہید یہ وہی خاتون ہے جس نے حجاج بن یوسف کو خط لکھا تھا۔ نوجوان لڑکیاں مختلف محلوں اور کوچوں سے زبیدہ کے گھر آتی اور اس کی تقاریر سے ایک نیا جذبہ لے کر واپس جاتی۔ خرابی صحت کے باوجود محمد بن قاسم کی والدہ بصرہ کی معمر معزز خواتین میں سے عورتوں کی ایک ٹولی کے ساتھ جہاد کی تبلیغ کے لیے ہر محلے کی عورتوں کے پاس پہنچتی۔ زبیدہ نے چند نئے سپاہیوں کو گھوڑے اور اسلحہ جات باہم پہنچانے کے لیے اپنے تمام زیورات بیچ ڈالے۔ بصرہ کے تمام امیر و غریب گھرانوں کی لڑکیوں نے اس کی تقلید کی، اس کی پیروی کی، یعنی انہوں نے بھی تمام سامان جو تھے وہ بیچ دیے اور مجاہدین کی مدد کی۔ بصرہ کے بیت المال کو چند دنوں میں سونے اور چاندی سے بھر دیا۔ عراق کے دوسرے شہروں کی خواتین نے اس کار خیر میں، اس نیک کام میں بصرہ کی عورتوں سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا، اور وہاں بھی لاکھوں روپے جمع ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن قیام کیا۔ اس کی آمد سے پہلے بصرہ میں حجاج بن یوسف کے پاس مکران کے گورنر، مکران اب یہ بلوچستان کا ایک علاقہ ہے، بلوچستان کا یہ حصہ ہے۔ مکران کے گورنر محمد بن ہارون کا یہ پیغام پہنچ چکا تھا کہ عبید اللہ کی قیادت میں 20 آدمیوں کا جو وفد دیبل بھیجا گیا تھا۔ دیبل بچوں یہ ایک مشہور تاریخی بندرگاہ ہے جو کراچی سے 37 میل کی دوری پر واقع ہے اور مندروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں سے صرف 2 نوجوان جان بچا کر مکران پہنچنے میں کامیاب ہوئے، باقی تمام دیبل کے گورنر نے قتل کر دیے ہیں۔ اس خبر نے بصرہ کے عوام میں انتقام کی سلگتی ہوئی آگ پر تیل کا کام کیا تھا۔ دمشق کی روانگی کے وقت محمد بن قاسم کی فوج کی تعداد 5000 تھی۔ ٹھیک ہے، جب وہ دمشق سے نکلا ہے تو اس کی فوج کی تعداد کتنی تھی؟ 5000۔ لیکن جب وہ بصرے سے روانہ ہوا تو اس کے لشکر کی مجموعی تعداد 12000 تھی۔ ٹھیک ہے، دمشق میں 5000 اور بصرہ میں 12000 ہو چکی تھی، جن میں سے 6000 سپاہی گھڑ سوار تھے، 3000 پیدل اور 3000 سامان رسد کے ساتھ تھے۔ سامان رسد وہ سامان جو جنگ کے لیے ضروری ہو کے اونٹوں کے ساتھ تھے۔ ٹھیک ہے، سامان رسد کے ساتھ تھی۔ محمد بن قاسم شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا۔ شیراز ایران کا ایک شہر ہے۔
ٹھیک ہے، شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا۔ اب بچوں ذرا اس کے وہ سفر کی وہ ساری جو تفصیل ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ وہ دمشق سے نکلا ہے، دمشق سے ہوتا ہوا کوفہ بصرہ کی گلیوں میں سے مجاہدین کو ساتھ ملاتا ہوا جب وہ بصرہ سے روانہ ہوا تو اس کے فوج کی تعداد 12,000 تھی۔ اب محمد بن قاسم نے ایران کا شہر ہے شیراز، وہاں سے ہوتا ہوا مکران پہنچا ہے۔ مکران اب بلوچستان کا شہر ہے، بلوچستان تک وہ پہنچ گیا ہے۔ مکران کی سرحد عبور کرنے کے بعد لسبیلا کے پہاڑی علاقے میں، لسبیلا یہ بھی بلوچستان کی ایک ریاست ہے، بلوچستان کا علاقہ ہے، پہاڑی علاقے میں اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھیم سنگھ 20,000 فوج کے ساتھ لسبیلا کے سندھی گورنر کی اعانت کے لیے پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک مضبوط پہاڑی قلعے کو اپنا مرکز بنا کر تمام راستوں پر اپنے تیر انداز بٹھا دیے۔ اپنے باپ کی مخالفت کے باوجود وہ راجا کو اس بات کا یقین دلا چکا تھا کہ اس کے 20,000 سپاہی 12,000 مسلمانوں کو لسبیلا سے آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، کہاں 12,000 اور کہاں 20,000، ظاہر ہے کہ اس کے جذبے راجہ داہر کے بہت بلند تھے کہ میری فوج جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ان مسلمانوں کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ اس نے ایک مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہی بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے اکا دکا حملے شروع کر دیے۔ اچانک ایک ایک کر کے انہوں نے حملے شروع کر دیے۔ 40 سپاہیوں کا گروہ اچانک کسی ٹیلے یا پہاڑی کی چوٹی پر نمودار ہوتا اور آن کی آن میں محمد بن قاسم کی فوج کے کسی حصے پر تیر اور پتھر برسا کر غائب ہو جاتا۔ گھوڑوں کے سوار ادھر ادھر ہٹ کر اپنا بچاؤ کر لیتے، لیکن شتر سوار دستوں جو اونٹ پر سوار تھے، یہ حملے بڑی حد تک پریشان کن ثابت ہوئے۔ بعض اوقات بدک کر، خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے والے اونٹوں کو منظم کرنا حملہ کرنے والوں کے تعاقب سے زیادہ مشکل ہو جاتا۔ محمد بن قاسم نے یہ دیکھ کر ہر اول کے پیادہ دستوں کی تعداد میں پیدل چلنے والوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا، لیکن حملہ آوروں کی ایک جماعت آگے سے کترا کر بھاگتی اور دوسری جماعت پیچھے سے حملہ کر دیتی۔ ایک گروہ کسی ٹیلے پر چڑھ کر لشکر کے دائیں بازو کو اپنی طرف متوجہ کرتا اور دوسرا بائیں بازو پر حملہ کر دیتا۔ جوں جوں محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھتی گئی، ان حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ رات کے وقت پڑاؤ ڈالنے کے بعد شب خون کے ڈر سے، پڑاؤ ڈالنا رک جانا، رات گزارنے کے لیے ٹھہر جانا، شب خون کہ رات کو خون ریزی نہ ہو، جنگ نہ ہو کہ ڈر سے کم از کم 1/4 فوج کو آس پاس کے ٹیلوں پر قابض ہو کر پہرا دینا پڑتا۔ ایک شام محمد بن قاسم کو ایک جاسوس نے اطلاع کی کہ شمال کی طرف 20 کوس کے فاصلے پر ایک مضبوط قلعہ اس لشکر کا مستقر ہے، ایک ٹھکانہ ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سالاروں کی ایک مجلس شورا ایسی مجلس، ایسی محفل جس میں کہ مشورہ کیا جا سکے آپس میں۔ بعض سالاروں کی یہ صلاح تھی کہ اس راستے کو چھوڑ کر سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ نسبتاً ہموار راستہ اختیار کیا جائے۔ ہم اس قلعے سے جس قدر دور ہوں گے اس قدر ان حملہ آوروں سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن محمد بن قاسم ان سے متفق نہ ہوا۔ اس نے کہا جب تک یہ علاقہ دشمن سے پاک نہیں ہوتا ہمارا آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں۔ یہ قلعہ ان کے دفاع کی اہم چوکی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس قلعے کے فتح ہو جانے کے بعد دشمن یہ تمام علاقہ خالی کرنے پر مجبور ہو جائے گا اور دشمن کے جو سپاہی یہاں سے فرار ہوں گے وہ دیوبل پہنچ کر ایک شکست خوردہ ذہنیت، ہارے ہوئے ذہن کا مظاہرہ کریں گے۔ ہارے ہوئے
ذہن کا مظاہرہ کریں گے، لیکن اگر ہم یہاں سے کترا کر ڈر کر نکل گئے تو ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور ہمارا عقب پشت کبھی محفوظ نہیں ہوگا۔ ہمارا پہلا مقصد اس قلعے کو فتح کرنا ہے۔ اس قلعے کی فتح کے بعد اگر پہاڑیوں میں پھیلے ہوئے لشکر کی تعداد کافی ہوئی تو وہ اس علاقے میں ہمارے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کی کوشش کرے گا، اور اس میں بھی وہ ہماری بہتری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پیش قدمی روکنے کے لیے اس قلعے کے محافظوں کی زیادہ تعداد آس پاس کی پہاڑیوں پر منقسم ہے۔ میں آج سورج نکلنے سے پہلے اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس مقصد کے لیے میں اپنے ساتھ فقط 500 پیادہ سپاہی لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ باقی فوج کے ساتھ رات پیش قدمی جاری رکھیں، پیش قدمی آگے بڑھیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ چاروں اطراف کا خیال چھوڑ کر آپ کا راستہ روکنے کی فکر کریں گے۔ چاندنی رات میں آپ کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ اگر صبح تک آپ کو قلعہ فتح ہو جانے کی خبر پہنچ جائے تو آپ پیش قدمی روک کر میرے احکام کا انتظار کریں۔ اگر قلعہ فتح ہو جانے کے بعد دشمن نے کسی جگہ منظم ہو کر مقابلے کی ہمت کی تو میں قلعے کی حفاظت کے لیے چند آدمی چھوڑ کر آپ کے ساتھ آ ملوں گا، اور اگر انہوں نے قلعے کو دوبارہ فتح کرنا چاہا تو آپ وہاں پہنچ جائیں۔ ایک بوڑھے سالار نے کہا، مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ کی کوئی تدبیر غلط نہ ہوگی، لیکن سپہ سالار کا فوج کے ساتھ رہنا ہی مناسب ہے۔ سپہ سالار کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے، وہ فوج کا آخری سہارا ہوتا ہے۔ اگر اس خطرناک مہم میں آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو محمد بن قاسم نے جواب دیا، قادسیہ کی جنگ کوفہ سے 11 میل دور ایک مقام ہے جہاں مسلمانوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں عراقیوں پر فیصلہ کن فتح حاصل کی تھی۔ ٹھیک ہے، اس جنگ کو قادسیہ کی جنگ کہا جاتا ہے۔ یہ مقام ہے، جگہ کا نام ہے قادسیہ۔ ایرانیوں کو اپنے زبردست لشکر کے باوجود اس لیے شکست ہوئی کہ انہوں نے اپنی طاقت سے زیادہ رستم کی شخصیت سے امیدیں وابستہ کی۔ رستم مارا گیا تو وہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کے مقابلے سے بھاگ نکلے، لیکن اس کے برعکس مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص گھوڑے پر چڑھنے کے قابل نہ تھے اور انہیں میدان سے الگ ایک طرف بیٹھنا پڑا۔ ان کے گھٹنوں میں مسئلہ ہو گیا تھا سعد بن ابی وقاص کے، تو انہیں میدان جنگ سے الگ ہونا پڑا، لیکن مسلمانوں کی خود اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ انہیں اپنے سپہ سالار کی عدم موجودگی غیر حاضری کا احساس تک بھی نہ تھا، کیونکہ وہ صرف اپنے سپہ سالار کو خوش کرنے کے لیے تو جنگ نہیں لڑ رہے تھے، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے جنگ لڑ رہے تھے۔ اس لیے انہیں اپنے سپہ سالار کی غیر موجودگی کا احساس تک نہ ہوا۔ ہماری تاریخ میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا جب سالار کی شہادت سے بددل ہو کر مجاہدوں نے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے، ہم خدا کے لیے لڑتے ہیں۔ بادشاہوں اور سالاروں پر بھروسہ کرنے والے ان کی موت کے بعد مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ہر وقت موجود ہے۔ قرآن میں ہمارے لیے اس کے احکام موجود ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے قوم کے لیے رستم نہ بنائے بلکہ مجھے مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے، مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، ان کا پورا نام تھا مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں عراق ایران کی تمام جنگوں میں حضرت خالد بن ولید کے ساتھ رہے تھے، کی توفیق دے، جن کی شہادت نے ہر مسلمان کو جذبہ شہادت سے سرشار کر دیا تھا۔ میرے لیے اس سپہ سالار کی جان کی کوئی قیمت نہیں جو اسے
اپنے سپاہیوں کی تلواروں کے پہرے میں چھپا کر رکھتا ہے اور اپنے بہادروں کو جان کی بازی لگانے کی بجائے جان بچانے کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر اس قلعے کو فتح کرنا اس قدر اہم نہ ہوتا تو میں یہ مہم شاید کسی اور کے سپرد کر دیتا، لیکن اس مہم کا خطرہ اور اس کی اہمیت دونوں اس بات کے متقاضی ہیں، تقاضا کر رہے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ میں خود اس کی رہنمائی کروں۔ زبیر نے کہا، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، نہیں، میں ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے 2 دماغوں کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ میری غیر حاضری میں تمہارا فوج کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ میں اپنی جگہ محمد بن ہارون کو مقرر کرتا ہوں اور تم اس کے نائب ہو۔ ٹھیک ہے جی بچوں، اس میں کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے جو کہ تشریح طلب ہو۔ جو تاریخ، جتنا واقعہ تاریخ کا اس میں بیان کیا گیا تھا وہ میں نے سارا آپ کو بتا دیا تھا کہ حجاج بن یوسف کے دور کا یہ واقعہ تھا۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم جابر انسان کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے کچھ عمل ایسے ہیں کہ جیسے خانہ کعبہ پر اس کا حملہ کرنا، عراقیوں پر ظلم کرنا، لیکن تاریخ میں اس کے کچھ کارنامے سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں، جیسے سندھ کو فتح کرنا، اپنے بھتیجے کو اس کام پہ لگانا، اس کی بیٹی کا مجاہد گھر گھر جا کر خواتین کو جذبہ جہاد کے لیے آمادہ کرنا، چندہ جمع کرنا، اپنا تمام زیورات مال جو ہے وہ بیت المال کے لیے دے دینا۔ پھر حجاج بن یوسف عراق کے ایک شہر میں گیا، وہاں اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک کو مختلف لفظوں کی ادائیگی سے پڑھ رہے ہیں، تو اس نے ان لفظوں پر اعراب لگوائے تاکہ لوگ اس کے مطلب اور معنی کو درست طریقے سے ادا کر سکیں۔ جی اب اس کی مشق آپ دیکھیں، کس خبر نے بصرہ کے لوگوں کو زیادہ مشتعل کیا تھا؟ عبید اللہ کی قیادت میں جو 20 آدمیوں کا وفد بھیجا گیا تھا، اس میں سے صرف 2 نوجوان جان بچا کر مکران پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے، باقی تمام دیبل کے گورنر نے قتل کر دیے تھے۔ اس خبر نے بصرہ کے لوگوں کو غصہ دلایا تھا۔ راستے کا قلعہ پہلے فتح کرنے میں محمد بن قاسم نے کیا مصلحت محسوس کی تھی؟ راستے کا قلعہ فتح کرنے میں محمد بن قاسم نے یہ مصلحت محسوس کی کہ اس قلعے اس قلعے کی فتح سے دشمن یہ تمام علاقہ خالی کرنے پر مجبور ہو جائے گا اور یہاں سے فرار ہونے والے سپاہی شکست خوردہ ذہنیت کا مظاہرہ کریں گے۔ قادسیہ کی جنگ میں زبردست فوج کے باوجود ایرانیوں کو کیوں شکست ہوئی تھی؟ کیونکہ ان لوگوں نے اپنی طاقت سے زیادہ رستم کی طاقت سے امیدیں وابستہ کر رکھی تھی۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں کی جنگ کا کیا فرق ہے؟ مسلمان اللہ کے لیے لڑتا ہے اور غیر مسلم بادشاہ اور اپنے سپہ سالار کے لیے لڑتا ہے۔ اپنے استاد کی رہنمائی سے مندرجہ ذیل فکروں کی وضاحت کریں۔ غیور قوم کی ایک بے کس بیٹی کی فریاد بصرہ اور کوفہ کے تمام بصرے اور کوفے کے ہر گھر میں پہنچ چکی تھی۔ سری لنکا سے آتے ہوئے ایک مسلمان قافلے کو